السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اگین مائی یوٹیوب چینل جہانگیر موم ولاگس میں۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، جہانگیر بابا نے مجھے اٹھا دیا ہے صبح صبح، کیونکہ ان کی رات والی روٹین سونے کی ہو گئی ہے چینج۔ جیسے ہی 10:30 11 کا ٹائم ہوتا ہے، جہانگیر بابا کو نیند آنے لگتی ہے اور کہتے ہیں امی مجھے سلا دیں۔ اس لیے لازمی سی بات ہے، جلدی رات میں سوں گے تو صبح بھی آنکھ جلدی ہی کھلے گی۔ تو یہ صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ امی آپ بھی اٹھیں، ناشتہ بنائیں۔ تو میں اٹھ گئی ہوں، ناشتہ بنا رہی ہوں جہانگیر کا، اور اپنے لیے 2 پراٹھے بناؤں گی، آملیٹ وغیرہ بناؤں گی۔ اور ان کے بابا وقار چلے گئے ہیں صبح آفس، کیونکہ کوئی سی ایم آنے والے تھے وزٹ پر، تو ان سے کانفرنس میٹنگ ہے، تو سب کو کہا تھا 7 سوا 7 بجے سب آفس میں حاضر ہو جائیں، اس لیے آج وقار جلدی چلے گئے ہیں۔ اور ویسے تو وقار 8:30 9 بجے تک آفس جاتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر کے، لیکن آج سی ایم کا وزٹ تھا تو اس لیے جلدی جانا پڑ گیا، اور میں بھی جلدی اٹھ گئی ہوں۔ تو انشاءاللہ جو میرے کام پینڈنگ میں رہ گئے ہیں وہ میں آج نمٹا لوں گی۔ اور رمضان کی بھی آمد ہے، اور رمضان میں 7 8 دن رہ گئے ہیں، اور بہت شدت سے انتظار ہو رہا ہے رمضان کا۔ کل میں نے بہت ساری چیزیں بنائی تھی رمضان کے لیے، فروزن بنا کے فریز کر دی ہیں رمضان کے لیے۔ تو آج میں چھولوں کو بھگاؤں گی شام میں، اوور نائٹ کے لیے رات بھر بھیگتے رہیں گے، صبح میں اسے بوائل کر لوں گی۔ میں چھولے اسی طرح بناتی ہوں، رات کو بھیگنے دیتی ہوں، یا تو 7 8 گھنٹے کے لیے آپ چھولوں کو بھگو دو، اور تو اچھے سے وہ پھول جاتے ہیں، پھر بوائل کرو تو بہت اچھے بنتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایسے ہی دھو کے اور اس میں میٹھا سوڈا ڈال کے بوائل کریں تو اکثر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گل جاتے ہیں، پھر فریز کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو میں اسی طرح سے ان کو پہلے سارا پانی وہ سوکھ لیتے ہیں، تو پھر میں انہیں بوائل کرتی ہوں، پھر چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں بنا کے فریز کر دیتی ہوں۔ پھر ایک ایک کنٹینر نکال کے ایک ڈش چھولے کی چاٹ کی ریڈی ہو جاتی ہے، ایک کنٹینر میں الگ الگ باکسز میں رکھ دیتی ہوں۔ اس طرح سے میں بوائل کرتی ہوں۔ اور وقار بھی آج صبح جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ حلیم بنا دینا چکن کے اندر، تو وہ میں حلیم بھی آج چڑھاؤں گی، بہت کام ہے آج۔ اور رمضان المبارک کا بھی انتظار ہو رہا ہے، 6 7 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک آنے میں۔ اور یہ جو مہینہ ہوتا ہے بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت رحمت والا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہوتا ہے یہ۔ اور یہ جو مہمان ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے تو ہمیں صبر بھی سکھا کے جاتا ہے، ہمیں ہمارے گھر میں رحمت بھی برسا کے جاتا ہے، اور ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے۔ تو اس مہینے کا احترام کریں، اس مہینے میں خوب خوب عبادتیں کریں، خوب اس میں مناجات کریں، ختم القرآن کریں، نہ کہ افطاریوں میں لگ جائیں، سحریوں میں لگ جائیں۔ اتنی افطاریاں لیڈیز بناتی ہیں گھروں میں، اور آئلی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، مشروبات استعمال ہوتے ہیں، ان سے اوائڈ کریں اور ہیلدی فوڈ کھائیں، ورنہ ویٹ گین ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس سے اگر طبیعت خراب ہو گئی ان چیزوں سے، زیادہ اوور ایٹنگ سے، تو روزے مس ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے روزے مس نہ کریں، ہلکا کھائیں، ہیلدی فوڈ کھائیں، روزے کمپلیٹ رکھیں۔ عبادت کا مہینہ ہے، ایک ہی مہینہ ملتا ہے، اس میں بھی عبادت نہیں کریں گے تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، خوب خوب برکتیں اس مہینے کی لوٹیں بہت۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، لائٹ سا فوڈ کھائیں، اور تاکہ طبیعت میں ہلکا پن رہے اور خوب عبادت کرنے میں دل لگے۔ تو اور میں ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں، پاورفل وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، اتھینٹک وظیفہ ہے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا رزلٹ دیکھیں گے، اور سال میں ایک ہی بار کیا جاتا ہے یہ، اور پورا سال اس کی برکتیں آپ لوٹیں گے اس وظیفے کی۔ اتنا زبردست اتھینٹک وظیفہ یہ رمضان المبارک میں ہی کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آئے گا، مغرب کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اس دن اس ٹائم پہ ہمیں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ہمیں پہلے چاند دیکھنا ہے، چاند کی جو اسلامی دعا ہوتی ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنی زبان میں جو بھی آپ کی حاجت ہے دعا مانگیں،
پھر آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے. درود ابراہیم پڑھیں گے. اس کے بعد اگر درود ابراہیم نہیں تو چھوٹا درود بھی، آپ کوئی بھی چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کی بڑی برکت ہے. درود ابراہیم بڑی فضیلت رکھتا ہے، تو درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہت زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد آپ نے 21 ٹائم 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے. انا انزلنا والی سورت جو ہے سورۃ القدر 21 ٹائم یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے خوب دعائیں کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ دعا تو ویسے ہی ایک عبادت ہے، اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، آپ کا یقین مضبوط ہوگا تو آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرے گا. اور یہ وہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ خود مجھے کہیں گے، خود مجھے آپ دعائیں دیں گے کہ کیا خوب وظیفہ بتایا. آپ کو 1-2 دن میں ہی رزلٹ نظر آنے لگے گا. اگر آپ بے روزگار ہیں تو 1-2 دن میں آپ کی روزی پہ آپ آ جائیں گے، اور اگر آپ کی روزی پہ آپ ہیں تو آپ کی روزی میں برکت ہونے لگے گی، آپ ترقی کرنے لگیں گے. آپ خود دیکھیں گے اس وظیفے کی برکت ہے. تو اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنی ہے 1 ٹائم، 1 مرتبہ سورہ ملک تبارک الذی یہ پڑھنی ہے. یہ پڑھنے کے بعد اللہ سے خوب دعائیں کریں، پورے عقیدے کے ساتھ دعا کریں، اور جب آپ کا یقین اور عقیدہ مضبوط ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی. سارا دار و مدار عقیدے اور نیت پر ہوتا ہے، تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں. اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان کے نیچے آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے صحت دوں، ہے کوئی رقص مانگنے والا تو میں اسے رقص دے دوں، ہے کوئی میری رحمت طلب کرنے والا تو میں اسے رحمت دے دوں. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اب میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کوئی نئی ریسیپی کے ساتھ، کوئی نئے ولاگ کے ساتھ. انشاءاللہ رمضان المبارک میں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اور اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.